میں آپ کو وہ روایات جلدی سے سنا دیتا ہوں کہ کیا حضور کے صحابہ نے میلاد منایا یا نہیں منایا. بس آپ ذرا باتیں ذرا سن لیجئے اور حوالہ سن لیجئے. امام ابن حجر مکی النعمت الکبریٰ فی مولد سید ولد آدم، اس کتاب کے اندر حضرت امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ 4 نبی کے یاروں کا ذکر کرتے ہیں. جتنے بھی بیٹھے ہو ذرا غور نال دلو اور دماغ نو حاضر رکھ کے اے ذرا غور نال سننا اور اس دل دے اندر جگہ بھی دینی. ہاں اے ذرا غور نال سنو. امام ابن حجر مکی النعمت الکبریٰ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلاد کے متعلق کیا فرماتے ہیں؟ قال ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان رفیقی فی الجنہ. حضرت صدیق اکبر کا قول سنو، فرماتے ہیں جس شخص نے حضور کا میلاد شریف پڑھنے کی کوشش کی یا حضور کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا. یہ کون فرماتے ہیں؟ حضرت صدیق سارے بولو حضرت صدیق اکبر کیا فرماتے ہیں؟ جو نبی کے میلاد پر 1 درہم خرچ کرے گا جنت میں وہ میرا ساتھی ہوگا. جڑا ابو بکر ایک گل آکھنا ہے تو کیا وہ ابو بکر خود نبی نہ میلاد نہیں منایا ہوئے گا؟ آگے سنو، حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنو. قال عمر من عظم مولد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فقد احیاء الاسلام. حضرت فاروق اعظم کا قول آپ فرماتے ہیں کہ آقا دو جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پر کسی نے 1 درہم بھی خرچ کیا فقد احیاء الاسلام، تحقیق اس نے اسلام کو زندہ کیا. حضرت عثمان کا فرمان سنو. یہ ذرا کہنا صحابہ سے ذرا بتائیں نا، ابو بکر نے کیا، عمر نے کیا، عثمان نے کیا، علی نے کیا. سونا تو میں دس رہے ہیں علی نے کیتا کہ نہیں کیتا. آج ذرا سن آ گیا. قال عثمان من انفق درہما علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم فکأنما شہد غزوۃ بدر و حنین. حضرت سیدنا عثمان فرماتے ہیں جس شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے میلاد پر 1 درہم خرچ کیا گویا وہ یوں ہے فکأنما شہد غزوۃ بدر و حنین، جس طریقے سے وہ بدر اور حنین کی جنگ میں شامل اور شریک ہوا ہو. اس شخص کو اتنا ثواب ملے گا جتنا بدر اور حنین کی جنگ میں جانے والے بندوں کو ثواب اللہ عطا فرمائے. حضرت مولا علی کا فرمان سنو. قال علی من عظم مولد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کان سببا لقراءته لا يخرج من الدنیا الا بالایمان ويدخل الجنة بغیر حساب. جس شخص نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی میلاد کی تعظیم کی، میلاد پاک کی جس نے تعظیم کی، اسے بیان کرنے کی کوشش کی، اے علی اسے ثواب کتنا ملے گا؟ فرمایا جب دنیا سے مرے گا قیامت والے دن بغیر حساب کے اللہ اس شخص کو جنت میں داخل فرما دے گا. یہ ہے قول میرے نبی کے صحابہ کے. اگلی بات سنو. حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ما ثبت بالسنہ کے اندر صفحہ نمبر 89 کے اندر آپ فرماتے ہیں ولا زال اہل الاسلام یحفلون بشہر مولدہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. فرمایا اہل اسلام ہمیشہ سے محفلیں منعقد کرتے آئے ہیں میلاد کے دنوں میں، اور حضور کے میلاد کے زمانے میں یہ خوشی کرتے ہیں، مسرور ہوتے ہیں، خود بھی خوش ہوتے ہیں، لوگوں کو بھی خوش کرتے ہیں. اچھا آگے سنو جی. حضرت خواجہ حسن بصری کا قول سن لیجیے. حضرت خواجہ حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو شخص آپ فرماتے ہیں اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو تو یہ حسن بصری کریں گے کیا؟ فرمایا فانفقتہ علی قراءۃ مولد النبی صلی اللہ علیہ وسلم. احد پہاڑ جتنا سونا میرے پاس ہو میں سارے کا سارا نبی کے میلاد پہ خرچ کر دوں. اللہ اکبر. چھوٹی سی جھنڈیاں 2 لڑیاں اگر لگ جائیں، او جی اتنا خرچہ کرنے سے کسی جناب غریب کے گھر میں چولہا جل جاتا، کسی غریب کی بچی کی شادی ہو جاتی، کسی غریب کے جناب گھر کے اندر جناب راشن ڈال دیتے. تو یہ اتنا خرچہ آپ نے کیا، سونا یہ خرچہ تجھے ہمارا نظر آ گیا، خواجہ حسن بصری کا قول تجھے نہیں یاد آیا؟
کہ حاجہ حسن بصری کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں فَأَنفَقْتُهُ عَلَىٰ قِرَاءَةِ مَوْلِدِ النَّبِيِّ، فرمایا اگر میرے پاس احد پہاڑ جتنا سونا ہو میں سارے کا سارا نبی کا میلاد پڑھنے میں خرچ کر کے رکھ دوں۔ حضرت امام شافعی کا قول سنو، حضرت امام شافعی آپ فرماتے ہیں کہ سنو، جس شخص نے محفل میلاد میں لوگوں کو جمع کیا، دوستوں کو جمع کر کے کھانا پکایا اور کھانا کھلا کر میلاد خوانی کی، فرمایا بعث اللہ یوم القیامت مع الصدیقین والشہداء والصالحین ویکون فی جنات النعیم، فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت والے دن صدیق، شہید اور صالحین اللہ کے ولیوں کے ساتھ اسے اٹھائے گا اور اللہ جنت نعیم میں اس کا داخلہ فرمائے گا۔ یہ ہے حضرت امام شافعی کا قول۔ آگے آئیے امام جلال الدین سیوطی کا قول، ایک دو اور روایتیں میں آپ کو قول کی سنا کر میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ میں تمہیں بتانے لگا ہوں کہ تمام کے تمام ائمہ طاہرین بھی نبی کا میلاد مناتے رہے۔ آج اگر 14ویں 15ویں صدی کے اندر آ کر ہم میلاد مناتے ہیں تو فوراً جناب تیرے اندر فتویٰ جاری نہ ہو جایا کرے، تیری انگلیاں اٹھنی شروع ہو جاتی ہیں۔ ذرا غور سے سن، کانوں کو کھول کے سن، اور اس میں اگر ایک حوالہ بھی غلط ہو جائے، جو سزا چور کی وہ اس فقیر کی۔ میں حوالے کے ساتھ بات کر رہا ہوں، حوالہ دے رہا ہوں، آج ذرا سن۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی کیا فرماتے ہیں بالوسائل فی شرح المشائل کے اندر؟ آپ فرماتے ہیں جس گھر میں جس محلے میں نبی کا میلاد پڑھا جاتا ہے، جس گلی میں، جس گھر میں، جس مسجد میں، جس مکان میں نبی کا میلاد پڑھا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے فرشتے اس مکان پہ اپنے پروں کو بچھا کر اس مقام پہ سایہ رحمت کر لیتے ہیں، اور اس مکان والوں پر فرشتے رحمت ہی رحمت برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کا فرمان سن، حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ سنو لوگو، جس گھر میں، جس علاقے میں، جس محلے میں، جس گاؤں میں نبی کا میلاد پڑھا جائے، اللہ پورا سال وہاں سے عذاب کو اٹھا لیتا ہے، وہاں سے مصیبتوں کو اٹھا لیتا ہے، وہاں سے ہر قسم کی غلاظتوں کو اٹھا لیتا ہے، وہاں رحمت کی برسات اللہ برسانا شروع کر دیتا ہے۔ آئیے ذرا ایک دو حوالے ذرا فریق مخالف کے گھر کے بھی دے دوں۔ مولانا رشید احمد گنگوئی، یہ دیوبندیوں کے بہت بڑے مولانا صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، ان کی کتاب ہے شفاء السائل، اس کے اندر کیا لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں حق بات یہ ہے، دیوبندیوں کے امام لکھ رہے ہیں، مولوی رشید احمد گنگوئی کہتے ہیں حق بات یہ ہے کہ حضور کی ولادت کا ذکر کرنا، آپ کی روح مبارک کے لیے اصال ثواب کرنا، فاتحہ خوانی کرنا، یہ انسان کے لیے بہت بڑی نیک بختی کا سبب ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والد محترم آپ فرماتے ہیں کہ ہر سال، بات ختم بھائی، ہر سال میں حضور کا میلاد مناتا۔ کیا کرتا؟ حضور کا میلاد مناتا۔ شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہر سال حضور کا میلاد پڑھتا تھا، لیکن ایک سال ایسا آیا کہ میرے گھر میں کچھ بھی نہیں تھا کہ جس سے میں کچھ پکا کے کھانا لوگوں کو کھلاتا، حضور کا میلاد پڑھتا۔ فرماتے ہیں جب حضور کا میلاد کا موسم آ گیا تو میں ہو گیا پریشان کہ یار اب کیا کروں، گھر میں تو ہے ہی کچھ نہیں ہے، کروں گا کیا؟ فرماتے ہیں میں نے گھر والوں سے پوچھا تو گھر کے اندر کچھ ہے کہ نہیں ہے؟ گھر سے مجھے جواب ملا جی سوائے یہ بھنے ہوئے چنوں کے اور کچھ بھی نہیں ہے، یہ بھنے ہوئے چنے اس کے سوا اور کچھ بھی نہیں ہے۔ ما ثبت بسنہ میں اس کو جناب محدث دہلوی نے لکھا ہے۔ آپ نے فرمایا چلو حضور کا میلاد آ گیا، ویسے تو شان و شوکت سے کرتے تھے، بڑے جناب دھوم دھام سے کرتے تھے، لیکن اس مرتبہ کچھ بھی نہیں ہے، لاؤ چنے، وہی ہم حضور پر میلاد پڑھ دیتے ہیں حضور کا۔ فرماتے ہیں سامعین کو بٹھا کر حضور کا میلاد پڑھا گیا، بٹھا کر وہی چنے جو بنے ہوئے چنے تھے وہ تقسیم کر دیے گئے۔ دل میں خیال تھا کہ پتہ نہیں قبول ہوں گے کہ نہیں ہوں گے۔ ظاہر یار عاشق کی اپنی قضا ہوتی ہے، عاشق کے دل کی تمنا ہوتی ہے یار سونے محبوب کا ذکر ہو تو پھر چنگی شے ہونی چاہیے، یہ سونا ذکر ہونا چاہیے۔ تو ان کے دل میں خیال آیا کہ شان و شوکت سے ہر سال کرتا، لیکن اس سال نہیں ہے، پتہ نہیں ہوگا کیا۔ فرماتے ہیں کہ رات ہوئی نا، میں سویا، آنکھ لگی، آنکھ مدینے والے سے جا لگی، میں خواب میں مدینے والے کی کچہری میں پہنچ گیا، حضور کا دربار لگا ہوا تھا،
حضور کے صحابہ بیٹھے ہیں، آقا بھی بیٹھے ہیں، حضور کے سامنے دسترخوان بچھا ہوا ہے، طرح طرح کے کھانے، رنگین قسم کے، خوبصورت نفیس قسم کے کھانے دسترخوان پہ پڑے ہوئے ہیں، نبی کے منہ کے سامنے میرے وہ چنے پڑے ہوئے ہیں جو میں نے نبی کے میلاد کے لیے پکوائے تھے، تو حضور نے اٹھا کر وہ منہ میں ڈال کر حضور نے تناول فرمائے، تو صحابہ کو دیکھ کے فرمایا اگلی بات سنو، صحابہ کو دیکھ کے فرمایا صحابہ یہ چنے شاہ عبد الرحیم نے ہمارے لیے تحفے میں بھیجے ہیں۔ تو سونا نبی کا میلاد یہ لنگروں اور دیگوں کا محتاج نہیں ہے، نبی کا میلاد تیرے دل کی عقیدت کا محتاج ہے۔ اگر دل میں عقیدت اور محبت ہے، یہ ہو نہیں سکتا کہ کملی والے آقا نگاہ کرم نہ فرما دے۔ دل میں محبت ہونی چاہیے، حضور کرم فرما دیتے ہیں، حضور نگاہ کرم فرما دیتے ہیں۔ تو دوستو یہ نبی کے میلاد کا مہینہ ہے، اے دھوم دھام کے ساتھ حضور کا میلاد منائیے، خوشی کے ساتھ ملائیے۔ مت یہ بات جناب ذہن میں رکھو جی کوئی فتویٰ لگاتا ہے جی لڑیاں تو نے کیوں لگائی ہیں، یہ لائٹنگ کیوں کی ہے، یہ دکان کیوں سجائی ہے، یہ گھر تو نے کیوں سجایا ہے، اسے ایک ہی جواب دو، اگر کہیں نا کہ یہ تو نے سجاوٹ کیوں کی ہے، اسے کو یار میں مسلمان ہوں، مسلمان کے لیے نبی رحمت بن کے آیا ہے، چاہیے یہ مسلمان نبی کی آمد پہ خوشی منائے۔ بات ختم۔ نبی کی آمد کی خوشی مسلمان کو ہوتی ہے، کافر کو، سارے آخر تک بولو، کافر کو نہیں ہوتی۔ تو جس کے دل میں نبی کی آمد کی خوشی ہے وہ اظہار بھی کرتا ہے، وہ پیار بھی کرتا ہے، پھر وہ اس کو بیان بھی کرتا ہے۔ دیکھو نا ہمارے دلوں میں اللہ نے اپنے نبی کی محبت ڈالی ہے، تو ہم ممبروں پہ بھی بیٹھ کے نبی نبی کر رہے ہیں، اے نبی کی آمد کے جشن منا رہے ہیں، نبی کی آمد کی خوشیاں منا رہے ہیں، اور جھوم جھوم کا کہہ رہے ہیں مومنو خوشیاں مناؤ کملی والا آ گیا ہے، رب سلم گنگناؤ کملی والا آ گیا۔ تو یہ ہے، پھر کہیں پر یہ نعرے لگتے ہیں کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے۔ تو یہ ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے غلاموں اور نبی کے دیوانوں کا شعار کہ حضور کی آمد کی خوشی میں خوش ہونا۔ نبی جس چیز پہ خوش ہوا امت بھی اس پہ خوش ہو، نبی جس چیز پہ رنجیدہ ہوا امت کو چاہیے اس پر وہ بھی رنجیدہ ہو۔ تو اللہ کریم حضور کا میلاد کا صدقہ ہم سب کے حال پہ اپنا فضل فرمائے۔